گورکن تھا۔ ایک دن طوائف کی قبر بنا رہا تھا۔ سخت گرمی کا موسم تھا، آدھی سے زیادہ قبر بنا چکا تھا۔ اچانک قبر ٹھنڈی ہو گئی اور قبر کی مٹی سے تیز تیز خوشبو آنے لگی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ طوائف کی قبر سے خوشبو کیسے؟ تحقیق کی تو مجھے یہ انوکھا راز کھلا کہ میں اس قبرستان سے ملحقہ ایک چھوٹے سے کمرے میں آرام کر رہا تھا جب اچانک ہی میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ ہمیں قبر بنوانی ہے۔ میں نے فوراً ہاں میں سر ہلایا اور کہا ٹھیک ہے، بن جائے گی۔ سائز کیا ہے قبر کا، اور عورت ہے یا مرد؟ میں نے اس سے چند ضروری باتیں پوچھی۔ اس نے مجھے تفصیل بتائی اور جنازے کا وقت بھی بتایا اور چلا گیا۔ کچھ رقم وہ ایڈوانس میں دے گیا تھا اور باقی رقم جنازے کے بعد دینے کا کہا تھا۔ میں مطمئن ہو گیا۔ ابھی میرے پاس کافی وقت تھا۔ جنازہ مغرب کے بعد تھا اور میں ابھی آرام کر رہا تھا۔ چونکہ ظہر کا وقت تھا، میں نے سوچا کہ عصر کے قریب جا کر قبر کھودوں گا اور کچھ ہی دیر میں قبر تیار کر دوں گا، کیونکہ میں اپنے کام میں ماہر تھا اور مجھے تقریباً 20 برس ہو چکے تھے کہ میں یہاں پر قبریں کھود رہا تھا۔ بہت سارے مردے میں اپنے ہاتھوں سے بھی دفن کر چکا تھا، اس لیے میرے لیے یہ کام اب کوئی زیادہ محنت طلب یا مشقت طلب نہیں رہا تھا، بلکہ میں بہت آرام سے کر لیتا تھا۔ اس لیے میں 2 گھنٹے آرام کرنے کے بعد عصر کے قریب اٹھا، نماز ادا کی اور پھر اپنا کدال لے کر قبرستان کے وسط میں چلا گیا، کیونکہ میں جانتا تھا قبر کے لیے مناسب جگہ کہاں ملے گی۔ پہلے ہی یہ قبرستان بھر چکا تھا اور پھر گورنمنٹ نے پچھلی طرف کا کھلا میدان بھی اس میں شامل کر دیا، کیونکہ یہ علاقہ بہت بڑا تھا اور ارد گرد کے چھوٹے بڑے کئی علاقوں کے ساتھ منسلک تھا۔ اس لیے اس قبرستان میں بہت سارے مردے دفن تھے اور ایک ایک قبر میں تو کئی مردے بھی دفن ہو چکے تھے۔ بہت ساری قبریں ایسی بھی تھیں جن کا حال پوچھنے کے لیے ان کے پیاروں میں سے کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ اس لیے ہم اس قبر میں ایک اور قبر بنا دیتے اور اس میں مردہ دفنا دیتے۔ آبادی ہی اتنی ہوتی تھی کہ مجبوراً ہمیں یہ کرنا پڑتا تھا۔ آج بھی میں ایسی ہی ایک قبر کے اوپر قبر بنا رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا اس قبر کے پیچھے بھی کوئی آنے والا نہیں ہے۔ اس قبر کا مردہ بھی اپنے پیاروں کا انتظار ہی کر رہا تھا، لیکن کوئی بھی پلٹ کر کبھی اس کے پاس نہیں آیا۔ میں نے قبر کھودنی شروع کی اور ابھی آدھی قبر ہی کھودی تھی کہ ایک دم مٹی ٹھنڈی ہو گئی۔ ایک دم ایسے لگ رہا تھا جیسے قبر میں بہت سارے اے سی چل گئے ہوں۔ موسم ٹھنڈا ہو گیا اور مجھ پر کپکپی سی طاری ہونے لگی، لیکن چونکہ ابھی میرا کام آدھا ہی مکمل ہوا تھا اور مجھے باقی مکمل کرنا تھا، اس لیے میں نے جلدی جلدی قبر کھودنا شروع کی۔ ابھی پہلے مجھے ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی پوری قبر کھود لی تو ایک دم سے تیز تیز خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ میں نے ارد گرد نظر گھما کر دیکھا، یوں لگ رہا تھا جیسے ڈھیروں گلاب اور موتیوں کی مکمل خوشبو مجھے آ رہی ہو، حالانکہ وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ قبرستان میں بھی اس وقت میں ہی اکیلا تھا۔ پھر آخر یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ میں نے بے دھیانی میں مٹی کو سونگھا تو یہ خوشبو اسی مٹی سے آ رہی تھی۔ میں بہت حیران ہوا اور یہ خوشبو بہت انوکھی تھی۔ اس نے میرے حواسوں کو ایک دم تر و تازہ کر دیا اور مجھے ایک دم جیسے سکون سا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں کتنی ہی دیر قبر کے اندر کھڑا رہا، اس مٹی کو سونگھتا رہا، اس خوشبو کو محسوس کرتا رہا۔ میرا جسم تر و تازہ ہو چکا تھا، اعصاب مہکنے لگے تھے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس قبر میں اتنی خوشبو کیوں آ رہی ہے۔ آج تک میرے ساتھ یہ واقعہ نہیں ہوا تھا۔ آج تک میں نے اتنی قبریں تیار کی تھی، لیکن کبھی بھی میں نے ایسا محسوس نہیں کیا تھا، اور آج جب محسوس ہوا تھا جیسے یہ ایک دم دلشاد ہو گیا تھا۔ تبھی میں نے سوچ لیا تھا کہ یقیناً جو عورت مری ہے وہ بہت خاص ہوگی، کیونکہ اس کی قبر سے پہلے ہی اتنی خوشبو آنے لگی ہے، حالانکہ ابھی تو اسے قبر میں اتارا بھی نہیں گیا۔ میں اس بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ اندھیرا ہونے لگا، شام ہو گئی اور مغرب کی اذان کی آواز آئی۔ ابھی تھوڑی دیر میں جنازہ آ جانا تھا۔ میں قبر سے باہر نکل آیا اور جنازہ گاہ کی طرف بڑھ گیا۔ اتنی دیر میں جنازہ بھی آ چکا تھا۔ میں نے جنازے میں شامل ہو کر نماز جنازہ ادا کی اور پھر ان سب کے ساتھ آ کر قبرستان میں میت کو دفنانے لگا۔ جنازے میں چند ہی لوگ شامل تھے اور ان میں سے بھی کچھ لوگ جنازہ پڑھنے سے پہلے ہی چلے گئے تھے۔ اب صرف دفنانے کے لیے چند لوگ ہی باقی تھے۔ میں ان کے ساتھ ساتھ ان کی نمائندگی کرتے ہوئے انہیں قبر تک لے آیا اور تبھی انہوں نے میت کو لحد میں اتارا اور کچھ دیر کے بعد مٹی برآمد کر دی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ مٹی برابر کرتے ہی خوشبو اور بڑھ گئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس خوشبو سے آہستہ آہستہ کر کے ہمارا سارا قبرستان مہکنے لگا۔
تبھی وہاں پر موجود لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ میں نے بھی مغفرت کی دعا کی اور جیسے ہی وہ لوگ واپس پلٹنے لگے، ان میں سے ایک سے میں نے کہا، مجھے کچھ پوچھنا ہے، کیا آپ بتا سکیں گے؟ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ میں نے کہا، آخر یہ عورت کون تھی مرنے والی؟ یہ عورت کوئی بہت نیک عورت معلوم ہوتی ہے، جو کہ اس کی قبر کی مٹی اندر سے انتہائی خوبصورت خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا میں نے آج تک کبھی محسوس نہیں کیا۔ آخر مرنے والی کون تھی؟ اس نے تجسس کے مارے جب یہ سوال کیا تو وہ شخص حیرانی سے کہنے لگا، مرنے والی تو کوئی خاص عورت نہیں تھی، بلکہ وہ تو ایک مشہور زمانہ طوائف تھی اور اپنے پیشے میں کافی بدنام تھی۔ نہ جانے آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، یا پھر آپ کو کوئی غلط محسوس ہوا ہوگا۔ وہ خوشبو کہیں اور سے آ رہی ہوگی۔ اس طوائف نے تو اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزاری تھی، اور کوئی بھی رات ایسی نہیں گزری تھی جب وہ گناہ کی غلاظت سے بھری نہ ہو۔ اس شخص نے بڑے نفرت آمیز انداز میں کہا۔ تو میں حیرت سے ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص سچ کہہ رہا ہے۔ تبھی میں نے دوبارہ اس شخص سے پوچھا، نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے 20 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے کہ میں یہاں قبریں بنا رہا ہوں، لیکن آج تک کبھی مجھے محسوس نہیں ہوا جیسا آج ہوا ہے۔ آج تک کبھی میں نے کسی قبر سے ایسی خوشبو آتی ہوئی نہیں محسوس کی جو آج اس قبر سے آ رہی تھی۔ نہ جانے آپ ایسے غلط بیانی کیوں کر رہے ہیں۔ میں نے اس شخص کی طرف بدگمانی سے دیکھا تو وہ استہزائیہ انداز میں ہنس کر کہنے لگا، یقیناً آپ کسی بہت بڑی خوش فہمی کا شکار ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ عورت بہت نیک تھی، وہ عورت واقعی طوائف تھی۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آ رہا تو آپ باقی لوگوں سے بھی تصدیق کر سکتے ہیں۔ خیر، مجھے آپ کو یقین دلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں تو ان کا ہمسایہ تھا اور ان کے بارے میں اتنا ہی جانتا تھا۔ چلتا ہوں، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص آگے کی طرف بڑھ گیا اور میں حیرانی سے اس کی پشت کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی وہ عورت ایک طوائف تھی۔ میں کبھی قبر کی طرف دیکھتا جس میں سے ابھی بھی اس طرح مٹی سے خوشبو آ رہی تھی، مجھے ابھی تک وہ ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی جو قبر کھودتے ہوئے مجھے محسوس ہوئی تھی۔ میں اپنے خیالوں میں گم جنازہ گاہ سے منسلک اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن وہ رات میری بہت بھاری گزری تھی۔ نہ جانے کیوں بار بار میرا دھیان اس طوائف عورت اور اس کی قبر کی طرف جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آدمی سچ کہہ رہا تھا، وہ عورت واقعی کوئی طوائف تھی اور اس کی زندگی گناہوں سے ہی بھری ہوگی۔ لیکن میں بھی جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا، میں بھی تو سچ کہہ رہا تھا۔ میں تو خود قبر کی مٹی کو ٹھنڈے ہوتے محسوس کیا تھا، اور پھر جس طرح اس میں سے خوشبو محسوس ہو رہی تھی، اس خوشبو نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ میں اتنا دھوکہ نہیں کھا سکتا تھا۔ یقیناً اس شخص کو کوئی غلط فہمی ہوگی۔ میں کل اس معاملے کی تحقیق ضرور کروں گا۔ اپنے آپ میں سوچتا ہوا الجھتا ہوا میں اسی طرح نیند میں ڈوب گیا۔ مجھے خبر بھی نہیں ہوئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو بے اختیار میرا پہلا خیال مجھے اس قبر کا ہی آیا تھا، اور میں اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک نہیں پایا اور سیدھا اس قبر کے سرانے پہنچ گیا جہاں کی مٹی سے ابھی بھی تازہ تھی اور اس مٹی سے ابھی بھی ویسی خوشبو آ رہی تھی جیسی مجھے کل محسوس ہوئی تھی۔ میں وہی قبر کے سرانے بیٹھا رہا، فاتحہ خوانی کی اور پھر آہستہ آواز میں کہا، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، کہاں سے ہو۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ کل تمہارے بارے میں جو کچھ اس شخص نے کہا یہاں پر کھڑے ہو کے کہا تھا وہ سچ تھا یا جھوٹ تھا، لیکن میں ایک بات جانتا ہوں کہ مجھے کوئی دھوکہ نہیں ہوا۔ تمہاری قبر سے ابھی بھی ایسی ہی خوشبو آ رہی ہے جیسی جنت کے باغات کی ہو سکتی ہے۔ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ڈھیروں پھول مہک رہے ہوں، اور میں نہ جانے کیوں اس خوشبو کو محسوس کر کے باغ ہوئے جا رہا ہوں۔ لیکن میں اب یہ ضرور پتہ کروں گا کہ تم واقعی ایک طوائف تھی۔ تو پھر آخر ایسا کون سا عمل تھا جس نے تمہاری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا اور اسے ایک مہکتے ہوئے پھول میں تبدیل کر دیا؟ میں اب ضرور اس بات کی تحقیق کروں گا کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ میں نے جیسے اس قبر کے مردے سے وعدہ کیا اور اپنے آپ میں اس عزم کو دہرایا اور وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے گورکھن کا کام کرتے ہوئے اتنے برس ہو چکے تھے، لیکن آج تک کبھی میں نے کسی قبر میں ایسی مہک محسوس نہیں کی تھی۔ بڑے بڑے حاجیوں، نمازیوں، پرہیزگاروں کے جنازے اس قبرستان میں آئے تھے اور انہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا۔ بہت ساری ایسی عورتیں جو بہت پردہ نشین تھیں اور ہمیشہ باپردہ ہو کر رہتی، 5 وقت کی نماز پڑھتی، شوہر کی وفادار تھی، ان سب کے جنازے یہاں پر آئے، لیکن میں نے آج تک یہ خوشبو ان کے جنازوں میں سے یا قبر میں سے محسوس نہیں کی۔ چھوٹے چھوٹے نومولود بچے بھی اس قبرستان میں دفن ہیں، لیکن آج تک ان کی قبر سے بھی ایسی جنت کے پھول جیسی خوشبو نہیں آئی۔ آخر کچھ تو ایسا خاص تھا اس عورت میں جو اس کی قبر مہک رہی تھی۔
اور اس کے آنے سے پہلے ہی وہ قبر ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ میں نے اس ٹھنڈک کو اپنی ہڈیوں میں محسوس کیا تھا اور میں جان گیا تھا کہ یقیناً اللہ نے اس عورت کے لیے کوئی خاص کرم فرمایا ہے۔ ہم اللہ کے راز تو نہیں جانتے، لیکن یہ میں جاننے کی کوشش ضرور کر رہا ہوں کہ آخر وہ عورت کون تھی، کیا تھی، اور آخر اس میں ایسا کون سا عمل تھا جس نے اسے اتنا نیک بنا دیا کہ وہ مرنے کے بعد بھی ایک بہتی ہوئی قبر کی مکین بنی، جہاں پر اسے اللہ کی طرف سے معافی نامے کی نوید دی گئی۔ اس بات نے میرے اندر بہت زیادہ تجسس بھر دیا تھا، اس لیے میں اگلے ہی دن محلے میں چلا آیا اور وہاں سے مختلف لوگوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا۔ تبھی مجھے اس عورت کے گھر کا پتہ معلوم ہو گیا۔ اس عورت کے گھر میں ایک اور عورت رہتی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ بدنام زمانہ طوائف تھی۔ اب تقریباً 1 سال سے اس محلے میں آ کر آباد ہوئی۔ پہلے تو لوگ اس کے کوٹھے پر جاتے تھے اور ساری رات اس طوائف کے ساتھ رنگین کرتے تھے، لیکن اب جب وہ 1 سال سے یہاں پر آئی، اس کے گھر میں کسی کو آتے جاتے نہیں دیکھا۔ نہ جانے کیا بات ہے، یا تو اس طوائف کا پیشہ چھوڑ دیا تھا یا پھر اس کا گاہک نہیں آ رہا تھا، اسی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے تھے اور اس دوران مجھے اس بات کی تصدیق تو ہو گئی تھی کہ اس دن قبر میں اس آدمی نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ سچ تھا۔ وہ عورت واقعی کوئی طوائفی تھی، لیکن اگر وہ طوائف تھی اور اتنی زیادہ گناہوں سے بھری ہوئی تھی کہ اس کی ایک بھی رات اپنے گاہک کے بغیر نہیں گزرتی تھی، تو پھر آخر اس کا ایسا کون سا عمل تھا جس نے اسے یہاں تک پہنچا دیا تھا اور وہ مرنے سے پہلے ہی بخشی جا چکی تھی۔ اس بات نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں اس کے گھر کا چکر ضرور لگاؤں اور اس گھر میں جو عورت موجود ہے اس سے ضرور اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ یہی سوچ کر میں اس طوائف کے گھر پر چلا گیا۔ گلی میں موجود لوگوں نے مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھا تھا کہ میں اپنے آپ میں ہی جیسے شرمندہ سا ہو کر رہ گیا تھا، لیکن میرے سامنے جو مقصد تھا میں وہ مقصد پورا کیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتا تھا۔ میں ایک بار تو اس عورت کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اب لوگوں کو کیا وضاحتیں دیتا پھرتا، لوگوں کی ذہنیت ہی ایسی تھی اور وہ اس عورت کی وجہ سے مجھے بھی غلط سمجھ رہے تھے، حالانکہ نہ تو میں اس طوائف کو جانتا تھا، نہ ہی میں نے اسے دیکھا تھا، نہ ہی مجھے اس کے بارے میں کوئی معلومات تھی۔ میں آج پہلی بار صرف یہ معلوم کرنے کے لیے آیا تھا کہ اس طوائف کا کون سا نیک عمل اس دنیا کے لیے زاد راہ بن گیا کہ وہ آج مہکتی ہوئی قبر کی مکین ہے اور اللہ نے اسے معاف کر دیا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے کچھ دیر بعد ایک بڑی مدھم سی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ میں اس آواز کے سحر میں کھو گیا تھا۔ واقعی طوائف کی آواز اور اس کا لفظ کچھ الگ ہی ہوتا ہے جو سننے والے کو مسحور کر دیتا ہے، اور اس وقت میں ایسی ہی جادو بھری کیفیت سے گزر رہا تھا۔ تبھی خود کو سنبھالتے ہوئے ڈپٹا اور کہا، جی میں ہوں گورکن، جو محلے میں بڑا قبرستان ہے، میں وہیں سے آیا ہوں، آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میری بات سن کر وہ عورت جیسے چونک سی گئی تھی اور تبھی کہنے لگی، کیا ہوا؟ نیلم کے بارے میں بات کرنے آئے ہیں؟ اس عورت نے نام لیا تو میں اسے کہنے لگا، جی میں نام تو نہیں جانتا، لیکن 2 دن پہلے جس کی وفات ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ سے کچھ بات کرنی ہے، کیا آپ مجھے کچھ وقت دیں گی؟ میں نے اس عورت سے نرمی سے کہا تو وہ چند لمحے سوچ کر کہنے لگی، ٹھیک ہے آپ اندر آ جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ کھول دیا اور میں بے اختیار اندر داخل ہو گیا۔ اس عورت کے ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگی ہوئی تھی، جبکہ وہ جب چل رہی تھی تو اس کے پیروں کی پازیب ہلکی ہلکی گنگناہٹ کے ساتھ ایک آواز پیدا کرتی جو ماحول کو منی خیز بنا رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں لاحول پڑھتے ہوئے اپنی نظروں کو جھکا لیا اور اپنے کان جیسے بند کر لیے۔ تبھی جس طرف اس کے قدم گئے میں بھی اس طرف مڑ گیا تو دیکھا ایک بیٹھک نما کمرہ تھا جس میں فرشی نشستیں لگی ہوئی تھی۔ میں نے ایک طرف جوتا اتار دیا اور نیچے بیٹھا، جبکہ وہ عورت دروازے میں کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، کہیے آپ کو کیا کہنا ہے نیلم کے بارے میں؟ آپ کو کیا پوچھنا ہے؟ آپ جب کہ وہ مر گئی ہے، اس دنیا سے گزر گئی ہے، تو اس کے عاشق اس دروازے تک پہنچنے لگے ہیں۔ اس عورت کے لہجے میں عجیب سی مایوسی اور تھکن تھی۔ تبھی میں نے بے اختیار اپنا سر اٹھایا اور اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ میں نے آج تک نیلم جی کو نہ کبھی دیکھا ہے اور نہ ہی میں ان کے بارے میں جانتا ہوں، بلکہ میں تو آپ کے ساتھ کسی اور معاملے پہ بات کرنے آیا ہوا ہوں۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی اور وہ پوچھنے لگی، آخر ایسی کیا بات ہے؟ میں تو سمجھی تھی کہ تم بھی اس کے عاشق ہو،
जो अब उसके मरने के बाद अफसोस का इजहार करने आए हो। मेरी बात सुनकर उसने जैसे ही कहकहा लगाया, लेकिन मैंने खामोशी से उसे बर्दाश्त किया और कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि नीलम ने कोठा क्यों छोड़ दिया और यहाँ आकर क्यों आबाद हो गई, और फिर आखिर वो ऐसा कौन सा अमल करती थी जिसकी वजह से आज उसकी कब्र से खुशबुएं उठ रही हैं, और वो ऐसी खुशबू है जो दुनिया में किसी भी और खुशबू से मैच नहीं करती, जिसे आज तक कोई बना भी नहीं पाया है। मैं उस खुशबू का राज जानना चाहता हूँ। मैंने जब नीलम की कब्र खोदी थी तो उसकी कब्र के अंदर से इंतहा की ठंडक थी और उसमें से खुशबुएं उठ रही थी। मैं उस दिन से ही उसके बारे में जानना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं नीलम की ज़िंदगी कैसी है, और उसने ऐसा कौन सा अमल किया था कि अल्लाह ने उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया और उसे जन्नत की नवीद सुना दी और उसकी कब्र को ठंडक और कुशादगी दी और खुशबुएं बख्श दी? क्या मुझे आप बता सकती हैं? मैंने जल्दी से अपना मुद्दा बयान किया, जिसे सुनकर उस औरत की आंखों में हैरत उतर आई और वह हैरानी से पूछने लगी, क्या वाकई आप सच कह रहे हैं? क्या वाकई नीलम की कब्र से खुशबू उठ रही है? क्या वाकई उसकी कब्र में ठंडक थी? उस औरत की आंखों की हैरत ज़बान पर आ गई थी। तभी मैंने उससे बेसाख्ता हाँ में सर हिलाया और कहा, जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इसीलिए तो आपके पास आया हूँ ताकि राज से पर्दा उठा सकूँ और जान सकूँ कि आखिर नीलम के किस अमल ने उसे ये एजाज़ बख्शा था। तभी मैंने देखा कि उस औरत की आंखों में आंसू आ गए और वो बेख्तियार सिसकने लगी और कहने लगी, नीलम सच्ची थी, उसकी लगन सच्ची थी, उसने जो इरादा किया वो पूरा हुआ, उसने अपने रब को पा लिया, उसने अपने रब को पा लिया। वो औरत रोते हुए बार बार उसी एक फिक्रे की गर्दान कर रही थी। मैं हैरान था कि आखिर वो ऐसा क्या जानती है, आखिर ऐसा क्या सोच रही थी। तभी मैंने उसे कहा, क्या आप मुझे बताएंगी कि नीलम का क्या इरादा था और वो अपने रब को क्यों पाना चाहती थी? मेरे पूछने पर उस औरत ने आहिस्ता से हाँ में सर हिलाया और कहने लगी, मैं बताती हूँ। दरअसल नीलम अंदरूने शहर की एक बहुत मशहूर तवाइफ थी। लाखों आशिक रोज़ उसकी झलक देखने के लिए भी बेताब रहते थे। उसकी वजह से कोठे पर हर वक्त रौनक लगी रहती थी और हर कोई नीलम के ही गुण गाता था। उसका हुस्न, उसकी आवाज़, उसका अंदाज, उसकी अदाएँ, उसकी हर चीज़ सबसे मुख्तलिफ थी और हर आशिक लाखों रुपए लुटाने को तैयार रहता था। नीलम अपनी ज़िंदगी से खुश थी क्योंकि वो कोठे पर ही पैदा हुई और वहीं पर पली बड़ी थी, इसलिए उसने जिस माहौल में आँख खोली थी उसे उस माहौल को अपनाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आई, बल्कि वो तो मुल्क की एक मशहूर अदाकारा बनना चाहती थी क्योंकि बहुत सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर उसके कोठे पर हाजिरी देते थे और उसे मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखाते थे। खुद नीलम की आंखों में भी कुछ ऐसे ही ख्वाब थे, लेकिन एक दिन एक नौजवान शख्स मुँह मांगी कीमत देकर एक रात के लिए खरीद गया और उस शख्स ने सारी रात सिर्फ नीलम को देखने में गुजार दी। वह नीलम की मोहब्बत में मुब्तला था। उसे इसके जिस्म की कोई चाहत नहीं थी, बल्कि वो नीलम को देखकर अपना दिल भरना चाहता था। उसने नीलम को हाथ तक नहीं लगाया था, हालांकि नीलम ने कोशिश भी की कि वो इसके करीब आई, लेकिन उस शख्स का ईमान बहुत मजबूत था और उसकी मोहब्बत सच्ची थी। तभी सुबह होते ही वो चुपचाप कमरे से निकल गया, लेकिन नीलम अब पहले जैसी नीलम नहीं रही थी। उसके जाने के बाद नीलम के दिल में भी उसकी मोहब्बत सर उठाने लगी थी और उसे अब अपना हर गाहक बुरा लगने लगा था और हर गाहक को इनकार कर देती और उस शख्स का इंतज़ार करने लगी जो एक रात उसके साथ गुजार गया था, लेकिन उसे छुआ तक नहीं था। वो उसकी मोहब्बत को पाने के लिए नीलम का दिल आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। उसने हार श्रृंगार छोड़ दिया, महफिल से जाना छोड़ दिया, ग्राहकों के सामने आना छोड़ दिया, अपनी कीमत लगवाना छोड़ दी। कोठे पर तो जैसे ही एकदम सन्नाटा उतर आया था, हर कोई परेशान था, खास तौर पर कोठे की मालकन जो कि आजकल बहुत ज़्यादा गुस्से में थी नीलम के तर्ज अमल पर। उसने उसे बहुत बड़ी बड़ी सजाएं दी, उसे खाने को कुछ न देती, कमरे में बंद कर देती, कई कई दिन कई घंटे उसे कैद में रखती, मार पीट करती, लेकिन नीलम टस से मस नहीं होती थी। उसने बुरे काम से तौबा कर ली थी। वो सच्ची मोहब्बत को पा बैठी थी, इसलिए वो पांचों वक्त की नमाज पढ़ना शुरू हो गई और हर वक्त अपने गुनाहों से भरी जिंदगी की तौबा मांगती हुई नजर आई। कोठे की मालकन को तो अपने बुरे दिन शुरू होते नजर आ रहे थे। यही वजह थी कि उसने नीलम से चोरी वाला उसका सौदा लाखों में तय कर दिया और एक प्रोड्यूसर के हाथों नीलम को बेच दिया। नीलम को जब इस बात की खबर मिली तो उसने वहां से भागने की ठानी, क्योंकि उसी रात ही प्रोड्यूसर उसे लेने आ रहा था और
اور اس سلسلے میں نے نیلم کی مدد کی۔ ہم دونوں اس کوٹھے کو پیچھے چھوڑ آئے اور اس کوٹھے کو غلاظت بھری زندگی ہم نے اپنی تقدیر سے نکال دی اور اس گنجان آباد علاقے میں آ کر آباد ہو گئے۔ یہاں پر ہم نے چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لیا، لیکن نہ جانے کیوں کیسے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ نیلم ایک طوائف تھی۔ وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، حالانکہ نیلم نے اپنے گناہوں پر توبہ کر لی تھی اور سچے دل سے کی گئی توبہ تو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اس بات کا نظارہ تو آپ نے خود دیکھ لیا ہے۔ نیلم دن رات اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں سوچ سوچ کر روتی رہتی اور اللہ سے توبہ کرتی رہتی۔ اس ایک سال میں نیلم نے بہت دکھ اذیت برداشت کی تھی، لیکن لوگوں کی زبانیں نہیں رکیں۔ وہ نیلم کو برا بھلا کہتے رہتے، لیکن نیلم اپنی توبہ پر قائم تھی اور اس نے دوبارہ غلط کام کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ اس نے جتنے بھی پیسے کوٹھے پہ کمائے تھے وہ سب اس نے ایک خیراتی ادارے میں دے دیے تھے۔ یہاں پر رہ کر وہ چھوٹے موٹے کام کر کے گزارا کر رہی تھی اور بہت کم کھاتی، بہت کم آرام کرتی۔ زیادہ تر وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز رہتی۔ دوبارہ اس لڑکے کا تو پتہ نہیں چلا جو اس رات نیلم کے پاس آیا تھا، لیکن نیلم اس کی ایک ملاقات کو مرتے دم تک نہیں بھول پائی تھی۔ اسے آخری دم تک اس لڑکے کا انتظار رہا تھا۔ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کس نے اسے بھیجا تھا، ہمیں کچھ معلوم نہیں، لیکن نیلم کے لیے وہ جیسے کل کائنات بن گیا تھا اور اس کی نجات کا ذریعہ بھی۔ اس عورت نے جب اپنی بات مکمل کی تو میں بے حد حیران رہ گیا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی ایک طوائف اپنی زندگی سے توبہ کر چکی اور پھر ایک عام زندگی گزارتے ہوئے اس نے اپنے گناہوں پر بار بار معافی مانگی اور اللہ نے اسے معاف بھی کر دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، بڑی غفور الرحیم ہے کہ اس نے طوائف کے کیے ہوئے سارے گناہوں کو اس کی معافی کے آنسوؤں سے دھو ڈالا۔ یقیناً اس عورت کی توبہ سچی تھی۔ یقیناً نیلم سچی محبت کو پا لیا۔ اس نے عشق مجازی سے عشق حقیقی کا سفر بہت جلدی طے کر لیا تھا اور اس نے جان لیا تھا کہ گناہوں سے بھری ہوئی یہ زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ اصل زندگی تو وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس نے اپنی زندگی کا آخری ایک سال اللہ کی مرضی کے مطابق گزار دیا اور اس کی رضا کو پا لیا۔ یقیناً نیلم جیسی عورتیں ہی اللہ کی معافی اور اس کی بخشش کی حقدار ہیں۔ میں وہاں سے نکل آیا اور سارے راستے نیلم کے بارے میں سوچ سوچ کر حیران تھا، اور مجھے اللہ کی اس بات پر یقین آ گیا کہ ایک بار میری طرف بڑھو تو صحیح، ایک بار مجھ سے مانگ کر تو دیکھو۔ اللہ نے نیلم کو اسی لیے زیادہ نواز دیا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں اللہ سے معافی اور بخشش تو مانگوں گا ہی، لیکن اپنی گزشتہ زندگی کے گناہوں کی معافی بھی ضرور طلب کروں گا، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے اور اس کے لیے مجھے معاف کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔